محبتیں رہے دل میں ہو عافیت گھر میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ آج پھر گھر اور معاشرہ یہ پروگرام لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر رحمت الہی کے طلبگار ہیں تو خوب درود پڑھیں، رب کی رحمتیں برستی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. پہلے اپنے مہمان کہیں گے، ہمارے آج کے مبلغین ہیں، کچھ ان سے بھی ملاقات اور ان کی بھی آپ زیارت کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اتنا سوچ کیوں رہے ہیں کہ مہمان کہیں یا مبلغ کہیں؟ اصل میں کوئی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، تو جس کے کہتے ہیں نا ارے آپ کیا مہمان. ہم نے شروع سے ہی نا اس کو فری سٹائل رکھا ہے. اچھا شروع میں جب سٹارٹ ہوئی تو اب مہمان اور میزبان، اچھا ہمارے ہاں جو مہمان ہے وہ کل میزبان ہے، آج جو میزبان ہے وہ کل مہمان ہے. فرما رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں نا آپ کس چیز کے مہمان، آپ گھر کے آدمی ہیں. آج پیارے پیارے اسد مدنی بھائی، قربان مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مہمان اور میزبان کا کردار. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جو مہمان نوازی نہ کرے اور جس کے یہاں مہمان نہ آتے ہوں، میزبانی نہ کرتا ہو. کیونکہ کہیں کوئی میزبان ہے، جیسے ابھی اسد مدنی بھائی فرما رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی مہمان، کوئی میزبان، کوئی ہوسٹ، کوئی یوں، تو اسی طرح کبھی ہم کسی کے مہمان بنتے ہوں گے، کبھی کوئی ہمارے یہاں مہمان آتے ہوں گے، کبھی ہمیں میزبانی کی سعادت ملتی ہوگی، تو کہیں ہم جاتے ہوں گے تو کوئی ہمارا میزبان بنتا ہوگا. تو مختلف کیفیات ہیں، مختلف معاملات ہیں، اور اس کی بڑی سعادتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، پھر اس پر اچھی اچھی نیتیں بھی ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ کوئی مہمان آئے تو بڑی خوشی کہ واقعی خوشی ہوئی، اور بعض اوقات خوشی کا اظہار صرف لفظوں کی حد تک، ماشاءاللہ اچھا آپ آ گئے، بہت خوشی ہوئی، اور گھڑی دیکھ کے بولے یار کہاں سے آ گئے، ابھی تو جانے کا ٹائم تھا، پتہ نہیں کب جائیں گے. یہ تو اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. تو اللہ پاک نے اگر یہ سعادت دی ہے کہ مہمان آئے ہیں تو مہمان رحمت ہیں، اور مہمان آتے ہیں تو اپنا رزق ساتھ لاتے ہیں، اور پھر میزبان کے گناہ بخشوا دیتے ہیں، اور بڑی اس کی برکتیں ہیں یہ. اور ایک مہمان نوازی کہہ لیں، کچھ مہمان ایسے بھی ہیں کہ جو بیرون شہر سے آتے ہیں اور وہ شہری علاقوں کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے شہروں سے، گاؤں سے، دیہات سے بڑے شہروں کی طرف، اور بعض ایسے کہ بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی طرف، گاؤں کی طرف، دیہات کی طرف یوں جاتے ہیں. بعض اوقات اوورسیز سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں، اور اوورسیز ہم جا کر بھی کبھی مہمان بنتے ہیں. تو اس کے بھی مختلف انداز ہیں کہ ہم کہیں جائیں تو ہماری آؤ بھگت کیسی ہو، اور اگر ہم شہروں میں رہتے ہیں اور ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ سب کی ایک ہی کیفیت ہو، مختلف کیفیات ہوتی ہے. تو آج ہمارے پیارے پیارے مبلغین ساتھ ہیں، یہ بھی تربیت فرمائیں گے، مدنی پھول دیں گے. تو سب سے پہلے یہ کہ قرآن پاک کی سے رہنمائی لیتے ہیں کچھ. تو قربان بھائی مہمان سے متعلق یا اس ٹاپک سے متعلق اللہ کے پاک کلام میں کچھ ہے تو آپ ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی مہمان نوازی اور مہمان یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور کچھ موضوعات ہوتے ہیں جو سال کے ہوتے ہیں. صحیح. وہ صرف سال میں ایک آدھ بار پیش آتے ہیں، کچھ 6 مہینے میں آتے ہیں. جبکہ مہمان اور یہ مہمان نوازی یہ وہ موضوع ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کل رات کو ہی کہیں سے دعوت سے ہو کر آیا ہو. صحیح. کل بروز قیامت ایمان والوں کے ساتھ کیسا معاملہ پیش کیا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر.
اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ فلاح پانے والا اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، اس کو کہا گیا ہے۔ یہ آیت، اس آیت کریمہ کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں یہ کیوں نازل ہوئی تو بڑا حسین واقعہ ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے کا سوال کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات جو کہ ہماری امہات المؤمنین ہیں، ان کے گھروں میں پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ سب جگہ سے جواب آتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ بتائیں، کل جہاں کے والی ہیں، دونوں جہاں میں جن کا صدقہ بٹتا ہے، لیکن آپ نے زندگی کس حسین انداز سے گزاری ہے کہ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مہمان، ایک مہمان کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دیتے ہوئے دعائیں دینا شروع فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ ہوں اور حضور کی دعا لینے کے لیے بےتاب نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میں مہمان بناؤں گا۔ تو وہ صحابی رسول، اب اس وقت موبائل تو تھا نہیں کہ سے پوچھ لیں، میسج کا ایسا سسٹم تو تھا ہی نہیں، وہ زمانہ ہی نہیں تھا کہ ہاں بھائی گھر میں ہے، اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے انتظام کرو، میں ذرا ایک مہمان کو لے کر آتا ہوں۔ بس حضور کی دعا تھی، مہمان نوازی کا جذبہ تھا، ان کو لے کر چلے گئے۔ جب گھر میں گئے، گھر جا کر زوجہ سے پوچھا یہ بتائیے کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہا گھر میں کھانے کے لیے اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں بس۔ تو کہا اچھا چلو ایک کام کرو کہ جو بچے ہیں انہیں بہلا پھسلا کر سلا دو، اور وہ جو کھانا ہے وہ مہمان کو پیش کر دیتے ہیں۔ اب ہم دونوں یقیناً مہمان کے ساتھ میزبان کھانا نہیں کھاتا تو ایک مہمان کو عجیب سا لگتا ہے، تو ہم دونوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب دسترخوان لگ جائے گا، کھانے کے لیے بیٹھیں گے، تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے تم اس کو بجھا دینا۔ اچھا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لائٹر ہوا کرتے تھے تو ایک دم جو ہے نا چراغ جل جایا کرتا تھا، وہ چراغ جلانا بھی ایک کام ہوا کرتا تھا، تو لہٰذا جب تم چراغ جلانے کے لیے، درست کرنے کے لیے جاؤ گے تو بجھ جائے گا، تو ٹھیک ہے پھر کھانا کھا لیں گے ویسے اندھیرے میں۔ تو اس وقت حقیقتاً ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہو یہ رہا ہوگا کھانا مہمان کھا رہا ہوگا، کھانا تو چونکہ کم ہے، ہم کھانے والے انداز میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے، ہم کھانا نہیں کھا رہے ہوں گے۔ چراغ بجھ جاتا ہے، مہمان اچھے انداز سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ بچے بھوکے سو گئے ہیں، وہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھوکے سو گئے ہیں، ان کی جو زوجہ ہے وہ بھوکی سو گئی ہیں، لیکن مہمان نوازی کا انداز دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں تو ان کے اس انداز، اس جذبہ مہمانی، اس خوبصورت وصف کی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین آیت نازل فرما دیتا ہے اور مہمان نوازی کی تعریف فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ان کے لیے یہ آیت صبح قیامت تک کے لیے نازل ہو گئی۔ آج یہاں پر یہ آیت بیان ہو رہی ہے، نمازوں میں یہ آیت بیان ہو رہی ہے اور ان کا واقعہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ انہوں نے اظہار کیا۔ آپ دیکھیں جو اظہار کرتا ہے اپنے پاس، اظہار کہتے ہی اسے ہے نا کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہو اور میرے بھائی کو بھی ضرورت ہو، اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر اس کے چھوڑ کر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دینا اظہار ہے۔ اور اسی کی بشارت یہ ہے، اسی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ اظہار کا وصف قائم کیا تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ فلاح پانے والے لوگ۔ تو مہمان نوازی کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے اظہار کا جذبہ رکھنا، اچھے انداز سے مہمان کا اکرام کرنا، یہ وہ وصف ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور احادیث طیبہ میں اگر ہم دیکھیں تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری حدیث شریف مہمان نوازی کے متعلق ارشاد فرمائی، یقین کیجئے کہ جب یہ حدیث سنتے ہیں نا تو ایک مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتا ہی چلا جائے اور اللہ کے لیے مہمان نوازی کرتا چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے، سنیے گا علی بھائی، اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا اللہ کی رضا کے لیے نا، تو پھر دنیا میں کوئی شکریہ جزا اس کو نہیں پسند، نہیں چاہے گا۔ فرمایا تو اللہ پاک اس کے گھر میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟
اور اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی وہ جو مہمان ہے، وہ جو بندہ ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں پورے سال، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان فرشتوں کی بدولت اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ برکتیں، یہ فضیلتیں، یہ مہمان کی اس کی خاطر مدارت کرنے پہ فرشتوں کا آنا، رحمتوں کی دعائیں کرنا، دعائیں مغفرت کرنا، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ فضائل سنتے ہیں، برکتیں سنتے ہیں، تو دل کرتا ہے کہ روز مہمان آئیں، روز مہمان نوازی کریں۔ یہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر، لیکن اس وقت میرے بھی ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اور وہ میں چاہوں گا مختصراً ہمارے اسد مدنی بھائی کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ مہمان کوئی آ کر رہے یا اس کے لیے ہم کھانے کا بندوبست کریں، جیسے آفس میں بیٹھے کوئی آ گیا، یا تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، یا ویسے ہی گئے، یا کسی کی تقریب میں گئے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اس طرح کا اگر میل جول ہے تو یہ مہمان اور میزبان کہلائے گئے؟ جی بالکل، جو بھی مہمان ہے اس کی اگر آپ نے میزبانی کی تو آپ کو یہ فضیلت ملے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو کچھ تھوڑی دیر کا مہمان ہو یا لمبے ٹائم کا مہمان ہو، ہاں اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے لیے آیا اور اس کے لیے آپ نے جو خدمت کی اس کا ثواب، اور جو زیادہ دیر تک کے لیے آیا آپ نے زیادہ دیر تک اس کی خدمت کی، اس کے ثواب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ فضائل جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آئیں، مہمان دلی کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کریں، برکت ملے گی۔ بالکل ایسا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ چاہوں گا کہ اسد بھائی، مہمان نوازی تو ایک عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہوگی، جی، تو اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہے، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایسا کہ کیا ہے یہ ذرا کچھ؟ مہمان نوازی دیکھیے جب سے انسان دنیا میں ہے، اور اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں وہ چیزیں رکھی ہیں کہ جو ایک اچھے معاشرے کو ترتیب دیتی ہیں، ماشاءاللہ، اچھا گھرانہ جس سے پنپتا ہے۔ تو مہمان نوازی تو زمانہ قدیم سے ہے۔ اچھا، اسلام کا یہ مزاج رہا ہے کہ جو ایسی کلچرل چیزیں تھیں کہ جو شریعت کے موافق تھیں ان کو باقی رکھا گیا، اور ایسی چیزیں، ایسے ٹریڈیشن کہ جو اسلام کے موافق نہیں تھی ان کو ختم کیا گیا۔ ہم اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کو لیتے ہیں تو اس سے پہلے عرب جو ہے وہ بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ عرب کی جو اس وقت کی حالت ہے اس کو دو اعتبار سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت عرب میں کیا برائیاں بڑھ چکی تھی، لیکن ایک اور بھی ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے عربوں میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں۔ وہ کیا تھی؟ مثال کے طور پر عرب میں بہادری یہ پہلے ہی سے تھی، اب اس کا استعمال غلط یا صحیح وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عرب شروع سے بہادر تھے۔ اور دوسرا ان کا جو وصف ہے وہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عرب جو ہے وہ اتنے مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے کہ اگر ان کا کوئی جانی دشمن بھی مہمان بن کر آ جاتا تو اسے معاف کر دیتے تھے۔ ایون کہ اگر وہ کسی کا قاتل بھی ہوتا اور وہ بطور مہمان کے آ جاتا تب بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو مہمان کی عزت اور تکریم، ہاں جی، بھئی یہ مہمان بن کر آ گیا، اب اس کو کچھ نہیں کہنا، بعد میں کہیں اور کسی مقام پر اگر بات چیت ہوگی ایک الگ چیز ہے، لیکن چونکہ آج وہ ہمارا مہمان ہے اور باہر سے آ گیا ہے اور مسافر ہے تو ہم اس پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بدلہ نہیں لیں گے۔ تو یہ عرب کے کلچر کے اندر ابتدا ہی سے تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کلچر کو مزید پروموٹ کیا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا جو ایک سبب بیان فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کو بلندی تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ جو بھی اخلاق کی، کردار کی جو اچھی چیزیں ہیں تو ان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو مہمان نوازی عربوں میں تھی۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، اور خود میرے آقا نے جس طرح سے مہمانوں کی جو ہے وہ تکریم فرمائی، آقا ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، وہ واقعات ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فیسنیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ہم اپنے معاشرے کی بات کر لیں تو آپ نے بھی ملک بھر میں سفر کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، اور بیرون ملک بھی آپ نے سفر کیا، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمارے اس خطے کے اندر، ہم اپنے خطے کی بات کریں، آپ کسی بھی قوم کے پاس چلے جائیں، خواہ وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہوں، بلوچستان سے ہوں، پنجاب سے ہوں،
جنوبی پنجاب سے ہوں، خیبر پختونخوا ہو یا کشمیر ہو یا مری ہو، اپر پنجاب کے شمالی علاقہ جات ہوں، مہمان نوازی میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں ایک بڑا ہی حسین اور خوبصورت یہ ایک پہلو ہے. اور بعض اوقات تو ایسی حیران کن صورتحال پیش آتی ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار دیکھو، اگرچہ برائیاں اپنی جگہ پر معاشرے کے اندر جو ہیں، لیکن ہمارے کلچر کے اندر ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے جو بھی ہمارے اوپر کی نسلیں ہیں جہاں سے ہمارا یہ ٹریڈیشن ہے، تو اس خطے کے اندر بطور خاص اللہ کی رحمت سے مہمان نوازی جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کو ہم کلچرل بھی دیکھیں اور اسلامکلی بھی دیکھیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کا ارشاد فرمایا، اکرم الضیف، اور بھی الفاظ ہیں مختلف روایتوں میں کہ مہمان جب تمہارے پاس کوئی آ جائے تو اس کی آپ تعظیم کریں، اس کی آپ توقیر کریں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہمان کی جو ہے وہ تعظیم کیسے کریں، اس کا اکرام کیسے کریں. اوبویس سی بات ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس آیا ہے تو ہم نے اس کے لیے وہ اہتمام کرنا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے کہ وہ اگر ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہے تو اس کے مطابق، اور اگر زیادہ دیر کے لیے تو اس کے مطابق اس کو ہم عزت دیں اور اس کی ضرورت کا ہم خیال رکھیں. اچھا علی بھائی، یہاں پر آج جو بطور خاص انشاءاللہ ناظرین کو بھی ہم کچھ چیزیں دکھانی بھی ہیں. مہمان آیا، جیسے مہمان کا لفظ ذہن میں آتا ہے، میزبان کا آتا ہے تو کھانا ذہن کے اندر آ جاتا ہے. اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو بھی باہر سے آئے گا تو ظاہر ہے اس کو ہم نے کھانا، اس میں ٹائم ضرور دیکھتے ہیں. ہاں جی، یار دوپہر کو آئیں تو لنچ دینا ہی دینا ہے. ہاں جی، اگر مغرب کے بعد ہیں تو رات کا کھانا دینا ہی دینا ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے میزبان آتے ہیں تو یہ پلان کر کے جاتے ہیں کہ یار میں نے کسی کے یہاں جانا ہے نا تو عصر سے مغرب کے درمیان ہو کر آ جاؤں، نہ یہ لنچ کا ٹائم ہے نہ یہ ڈنر کا ٹائم ہے، تاکہ سامنے والے کو بھی زحمت نہ ہو. جب بعض اوقات کھانے کی طلب بھی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں میرے یہاں آیا تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور ان کو بھی نکلنا ہوتا ہے. اچھا ایک سوال میں اور آپ سے کروں گا، اللہ کرے مجھے بھی یاد رہے اور آپ کو بھی یاد رہے. یہ ٹائم کیونکہ کم ہے پروگرام کا. آپ نے جو ہے وہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے نا، کیا کہیں گے اس کو، جنوبی پنجاب؟ ہاں جی، جنوبی ملتان. تو وہ جو ہے وہاں پر آپ نے دہی زندگی بھی دیکھی ہوگی گاؤں وغیرہ کی، اور اب بھی جانا ہوتا ہوگا. اور کراچی اسپیشلی پاکستان کا ایک بڑا شہر، فاسٹ ترین شہر، مصروف ترین شہر یہاں کی بھی. تو مہمان نوازی کیونکہ ایسا بھی ہے، کیونکہ ہمارے کئی ایسے ناظرین ہوں گے کہ جو گاؤں یا دیہات یا چھوٹے شہروں سے تعلق رکھتے ہوں گے، بعض بڑے شہروں سے. تو اب میرا بھی جیسے تعلق حیدرآباد سے رہا ہے تو کئی مہمان آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے. تو بعض لوگ حیران بھی ہوتے ہیں، یار آپ کے اتنے مہمان آتے ہیں، یار آپ کے یہاں تو مہمان پڑے ہی رہتے ہیں یہ. اچھا ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے، گھر والوں کا بھی کوپریٹ ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، یار ابھی تو میرا جدول تھا، ابھی تو میرا سفر تھا، یار ابھی نکلنا تھا، اب اس کو کیسے کروں یار، چلو کسی آن لائن کھانے والے کو بولتے ہیں، چلو اس کو تو نمٹاؤ پھر کرتے ہیں یہ. تو یہ بھی میرے خیال میں بڑا زبردست ایک ٹاپک ہے. آپ نے چھیڑ ہی دیا، چلے اس کو پہلے ڈسکس کر ہی لیتے. دیکھیں اس میں جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ دیہاتی لوگ زیادہ مہمان نواز یا شہری لوگ. اچھا میں نے اس پہ جو غور کیا اور دیکھا، ٹھیک ہے ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو دیہات کے لوگ زیادہ مہمان نوازی کا خیال کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، یا زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے. وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، وہاں پر محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں اس کو ایک اور پس منظر سے بھی دیکھتا ہوں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے دیہاتی اور شہری زندگی کے لائف سٹائل میں چونکہ فرق ہے، دونوں کی ضروریات میں، دونوں کی انداز زندگی میں، تو ہم یہ کہیں کہ یار جیسا وہاں ہوتا ہے ویسا ہی یہاں پر ہو تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی. اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ مہمان نوازی کے بھی بعض تقاضے کلچر کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتے ہیں اور پرسنالٹی کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتے ہیں. اب دیہات کے اندر جو ہے اتنا ایک پروگرام اس پر کریں کہ یہ دونوں کا فرق، جی واقعی اتنا بڑا یہ ٹاپک ہے. ہاں جی، تو ہم اس میں جو نا لوگ آنے والے بعض اوقات فیل کرتے ہیں یار ہم گئے، ہمیں ٹائم ہی وقت ہی نہیں دیا. اچھا ہم جب گئے تو کہیں تو وہ ایسا فلاں نے تو ہمارے لیے اتنا زیادہ یہ کیا تھا. بستر رکھتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے، برتن مہمانوں کے لیے الگ سے، باقاعدہ وہ جو گاؤں وغیرہ میں پیٹیاں ہوتی ہیں، کلچر ہوتا ہے، اس کے بستر ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ دیکھنا چاہیے جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب آپ ایک دیہات کے مہمان بنے، اب اس شخص کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. اب اس نے آپ کو 3-4 دن بہت زیادہ وقت دیا، روز کے 8 گھنٹے. اب ایک شہری آدمی ہے جس نے جاب پہ جانا ہے، اس کی اپنی مصروفیات ہے. اب آپ اس سے
وہی تقاضا کریں تو میرا خیال ہے یہ تقاضا کرنا غلط ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ شہری آدمی ہے تو وہ مہمان کو گھڑی دکھائے, لیکن وہ اپنے اعتبار سے کرے گا. ہم لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ساؤتھ افریقہ ہی کی بات ہے, تو یہی ٹاپک چھڑ گیا. ایک 2-4 بڑے لوگ تھے اور افریقہ اور پاکستانی کلچر کی جو ہے وہ بات ہونے لگی, اور یہ مہمان نوازی کہ یار ہم تو وہاں پہ مہمان کو جب تک گھر پہ نہ لے کے جائیں تو ہمیں چین نہیں آتا, یار دیکھو یہاں پر ایسا ہوا تو فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا یار یہ ایک بات بتاؤ, اگر تم یہاں افریقہ میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا وہی کرتے جو کراچی میں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو بولا تمہاری کیا فضیلت ہے, تم کراچی میں پیدا ہو گئے. تو دس از دا کلچر. یہاں پر یہاں کے اعتبار سے مہمان نوازی کی جائے گی اور وہاں پر وہاں کے اعتبار سے مہمان نوازی کی جائے گی. ہاں بعض ایسی بیسکس ہیں جو شہر ہو یا دیہات ہو اس کے اندر اس کا خیال رکھنا ہی آپ نے رکھنا ہے. وہ ایک سمجھے کہ اسٹینڈرڈ کہہ لیں. بکیا ٹائم دینا. میں بلوچوں کا مہمان بنا ہوں, آپ یقین کریں سندھ کی مہمان نوازی آپ نے پنجاب کی اور یہ تو سنی ہوگی, لیکن آپ کبھی بلوچ قبیلے کے مہمان بنے. اور میں کہہ کے گیا کہ بھائی دیکھو مجھے جو ہے نا آپ شہری کھانے بہت کھا لیے, جو آپ کا بلوچی کلچر ہے نا وہ کھانا ہے اور وہ دیکھنا ہے. دسترخوان دیکھنے والا ہوگا. ہاں وہ پہاڑی پہ تھا, پہاڑ پہ دسترخوان تھا اور انہوں نے 3 گھنٹے میں جو ڈش تیار کی ذبح کر کے وہی ہم نے کھائی. اور کمال ہے. اچھا اب اس سے پہلے ہم نے اس طرح دیکھا نہیں تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کلچر میں بھی آج الحمدللہ ایک قبائلی جو ہماری روایات ہیں وہ بہت شاندار ہیں, دوسرا مسلمان ہیں, ایک اسلام ہے, ایک اسلام کی بیوٹی ہے, خوبصورتی ہے. تو آپ یقین کریں انہوں نے جو ہمارے 2 دن مہمان نوازی کی تو آج تک مجھے یاد ہے. ٹائم نہیں ہے ورنہ کچھ چیزیں میں بیان کرتا. کچھ چیزیں میں یہاں چاہوں گا کہ مہمان نوازی از ناٹ اباؤٹ فوڈ اونلی. کیا بات, صرف کھانا نہیں ہے, ایک پورا پیکیج کا نام ہے. اور کچھ چیزیں انشاءاللہ پکچرز میں اب ابھی دکھا رہے ہیں, اور اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خاص قسم کے مہمان جو ہمارے پاس ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں, 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے رکنے کے لیے آتے ہیں. تو کھانا میں ڈسکس نہیں کروں گا کہ وہ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کوشش بھی کرتا ہے بناتا بھی, لیکن کچھ مینرز کی, کچھ ایتھکس کی اور کچھ مسنگز کی بات کر لیتے ہیں. اور وہ چیزیں میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اگر یہ جو چیک لسٹ بنا لیں, اس کو جو بھی کہہ لیں آپ, اگر آپ کے پاس ہوئی یہ 25-30 چیزیں ہیں اور آپ نے اس کے مطابق مہمان نوازی کی تو انشاءاللہ عزوجل مہمان بھی یاد رکھے گا. نمبر 1 سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مہمان اگر آیا ہے ہمارے گھر پر زیادہ وقت کے لیے رکنے کے لیے, تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جو رہنے کی جگہ ہے وہ جتنی آپ اس کے لیے کمفرٹیبل کر سکتے ہیں, سیپریشن کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ایزی فیل ہو, یہ ہمیں کر دینا چاہیے. دوسری بات, مہمان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا, اب رات کا وقت ہو گیا, اس کو سیپریٹ جو ہے وہ آرام کرنا ہے, آپ کو جانا ہے, تو اس روم کی ہم تیاری کی بات کر لیتے ہیں کہ مہمان کے لیے اس روم میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہمان کو آپ 1 عدد جگ اور گلاس پانی کا, بوٹل ہو جگ ہو, یہ آپ اس کے روم میں ضرور رکھیں, کیونکہ آپ رات کو اپنے روم میں آ گئے. ہاں جی یہ آ گیا نا, اور اس کے اوپر آپ کو ڈھکا ہوا نظر آئے گا, ڈھک کر رکھیں تاکہ رات کے وقت اگر مہمان کو کبھی پیاس لگی ہے, اچھا اب وہ آپ کا دروازہ تو نہیں بجائے گا, اب وہ آپ فیملی کے ساتھ ہیں, وہ الگ ہے, اب اس کو پیاس لگے گی تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, تو پانی کا انتظام آپ اس کے ساتھ ضرور کریں. دوسری بات, مہمان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی باسکٹ بنا لی جائے, سائڈ ٹیبل پہ آپ رکھ دیں اس کو, اور ایک باسکٹ کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے اندر کچھ بسکٹس رکھ دیں, کچھ چاکلیٹس رکھ دیں, کچھ اس طرح کی ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں جو رات کو خراب نہ ہوتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رات کو مہمان اپنے کمرے میں چلا گیا, اب آپ نے نماز پڑھی, اس کے بعد آپ اس کے پاس جائیں گے ظاہر ہے, تو اب رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے یا صبح فجر میں اس کو بعض اوقات طلب ہوتی ہے کچھ کھانے پینے کی, ناشتہ تو ملے گا 7-8 بجے, تو اب اس کے لیے آپ جو ہے نا کچھ اس طرح کی چیزیں رکھ دیں تاکہ اس کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آگے بڑھتے ہیں. بہت بہتر ہوگا اور ایک بڑی زبردست یہ چیز ہوگی کہ مہمان کے روم میں آپ الیکٹریکل کیٹل رکھ دیں اور ساتھ کچھ خشک دودھ رکھ دیں
اور چینی اور پتی یا ساشی جو بھی ہو چائے کے لیے کافی کے لیے آپ اس کو رکھ دیں. اب مثال ہے رات کو 3-4 بجے اس کی آنکھ کھلی اور اس کا کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے یا پینے کا دل کر رہا ہے, اب وہ آپ کا دروازہ تو نہیں بجائے گا, آپ رکھ دیں. اگر اس کو اچھا بعض اوقات جو ہے نا وہ مارننگ کافی کا بعضوں کا مزاج ہوتا ہے, اب وہ ناشتے سے پہلے آپ کو کہنے میں اس کو تکلف ہو گیا یار پہلے مجھے چائے پلا دو, اگر بہت بے تکلف ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایک جھجک کی بات ہوگی. تو آپ یہ سامان رکھ دیں تاکہ رات کو اس کو اگر کچھ حاجت ہو تو وہ خود بنا کر جو ہے وہ پی لے گا. مہمان کے لیے واش روم اور جو نہانے کی جگہ ہے اس کی تیاری کریں باقاعدہ طور پر. آپ یقین کریں بعض اوقات اتنی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے مہمان کو, اب وہ نہانے کے لیے گیا یا ہاتھ دھونے کے لیے گیا صابن ہی نہیں ہے, اس کی باقاعدہ ایک چیک لسٹ بنائیں. آپ چیک کریں وہ بیچارہ دیکھ کے سوچ رہا ہے اچھا صابن ہونا چاہیے, اس کے اندر جو بھی بالوں کے لیے چیزیں یوز ہوتی ہیں نہانے کے لیے سر کے لیے آپ وہ رکھ دیں, اور جو بھی چیزیں وہ رکھ دیں. ایک عدد جو ہے وہ فریش ٹوتھ برش رکھ دیں, پیک ہو, زیادہ قیمت کا نہیں ہے, 40-50 روپے میں ایک مناسب سا مل سکتا ہے. وہ سفر کے اندر ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا کہیں پر مس ہو گیا ہو یا اس کو ضرورت ہو, تو پیک شدہ رکھ دیں. اگر اس کو ضرورت ہوگی تو وہ استعمال کر لے گا, نہیں ہوگی تو پھر وہ اس کو ٹھیک ہے چھوڑ دے گا. ٹاول ہمیشہ جو ہے وہ 2 رکھنے چاہیے. بعض مہمان بڑے نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں اور وہی ٹاول جو ہے وہ واش روم کے بعد بھی یوز ہو رہا ہے, نہانے کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے, اور اس کی حالت بھی آپ دیکھ لیں. تو کبھی بھی مہمان کے لیے ایک ٹاول نہ رکھیں, ایک سے زائد رکھیں. بہت سارے دکھا رہے ہیں ہاں جی, یہ جو بھی آپ کو مناسب رکھے. اچھا مہمان کے لیے ایک طرح کا تکیہ نہ رکھیں, اچھا 2 طرح کا تکیہ رکھیں. آج کل جو بہت جو اچھے ہوٹلز ہوتے ہیں جہاں پر مہمان نوازی کی جاتی ہے تو 3 طرح کے پلوز ہوتے ہیں. چلو 3 نہیں تو کم از کم, کیونکہ اس نے رات کو آرام کرنا ہے, صبح گردن پکڑ, کیونکہ وہ تکیہ آپ کے موافق ہے. کسی کو چھوٹا تکیہ اچھا لگتا ہے, کسی کو ذرا اونچا تکیہ اچھا, بعض تکیے بہت سافٹ ہوتے ہیں, بعض بہت ہارڈ ہوتے ہیں. اچھا اس کے اندر کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, جو آپ کے موافق ہو وہ میرے موافق ہو ضروری نہیں. تو آپ مہمان کے لیے کم از کم 2 طرح کے, یا اس کو ایک دفعہ آپ چیک کروا دیں کہ بھائی یہ تکیہ چیک کر لیں, اگر آپ کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں تبدیل کر دیتا ہوں. اس کا آپ خیال رکھ لیں. مہمان کے لیے آپ 1 عدد قلم اور 1 عدد پیڈ بھی رکھ دیں. بعض اوقات اس کو نیند نہیں آ رہی اور وہ صبح اس کی کوئی میٹنگ ہے یا مبلغ ہے, اس کو بیان کی تیاری ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے, تو اس کو قلم اور کاغذ کی ضرورت پڑے تو اس کو آپ سے مانگنا نہ پڑے, وہ کچھ نوٹ کرنا چاہے, کچھ لکھنا چاہے تو لکھ لے. مہمان نوازی میں ایک اور بات کا اگر آپ خیال رکھیں تو یہ مہمان کی بڑی خوشی کا باعث ہوگا, اس کے مزاج کے مطابق پڑھنے کی کوئی چیز رکھ لیں. اور ہم یہ ترغیب دیں گے, ماہنامہ فیضان مدینہ رکھ دیں, رسائل رکھ دیں, امیر علیہ سنت کی کوئی کتاب رکھ دیں, کوئی بھی اس طرح کی جو اچھی چیز ہے. اور اگر مہمان کا مزاج آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس ٹاپک پہ پڑھنا پسند کرتا ہے تو سائڈ ٹیبل پر یہ 2-3 چیزیں رکھ دیں کہ رات کے وقت اگر اس کو حاجت ہو تو وہ پڑھ لے. اچھا ایک اور نیت بھی ہو سکتی ہے کہ یار چلو اس بہانے سے ماہنامہ فیضان مدینہ مہمان کی نظر سے گزر جائے گا, کوئی رسالہ ہے تو وہ اس کے نظر سے گزر جائے گا. اس بات کا خیال رکھیں. میں نے واش روم کی بات کی, آپ یقین کریں اتنی بڑی مسٹیک کرتے ہیں ہم. مہمان جو ہے وہ لیڈیز ہے اور جوتا جو ہے وہ مردانہ رکھا ہوا ہے. اچھا مہمان مرد ہے اور جوتا زنانہ رکھا ہوا ہے, تو اس کے مطابق مہمان مرد ہے یا عورت ہے, تو واش روم کے باہر چپل ہے بھائی اس کے مطابق رکھ دو, وہ بیچارہ آپ سے مانگے گا تو نہیں. اچھا جوتے کے سائز کا بھی خیال رکھنا چاہیے, بڑے سائز کا رکھیں کہ چھوٹا آدمی بڑا تو یوز کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن بڑے پاؤں والا چھوٹے کو اب وہ خالی پنجے اندر جا رہے ہیں اور ایڑیاں جو ہے اس کی ناپاک ہو رہی ہیں جو آج آپ بیان فرما رہے ہیں. ہاں تو جوتے کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس کے موافق جو ہے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر آپ کچھ پرفیومز رکھ دیں, کوئی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں جیسا مہمان ویسے رکھ دیں. اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ سب چیزیں تو رکھی ہوئی ہیں, مہمان کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں میں یوز کروں نہیں کروں, اور اگر وہ واقعی شرعی جو ہے وہ یار میں سوال میں نہ آ جائے, یار پتہ نہیں یہ شرن درست ہے نہیں, پتہ نہیں میرے لیے ہے نہیں ہے. یہ روم میں جتنی چیزیں ہیں رکھنے کے بعد مہمان کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اس روم میں جتنی چیزیں ہیں آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. یہ اتنی زبردست مینر کی بات ہے. اس کو اچھا پرفیوم رکھا ہوا ہے, اس کا دل کر رہا ہے یار اس کو میں چیک کروں, لیکن وہ محتاط ہے تو وہ سوچے گا کہ یار پتہ نہیں میں یوز کروں نہیں کروں. آپ کہہ دیں کہ یہ جتنی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں. نیل کٹر ضرور رکھیں, اب اس نے کہیں سفر کرنا ہے, مسنگ ہو گئی ہے, اب کیا آپ سے نیل کٹر مانگے گا. یہاں تک کہ اظہار بندانی بھی آپ رکھیں, ورنہ وہ بیچارہ برش یا جو ہے نا کچھ اور یوز کر رہا ہوگا.
اور یہ اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ناظرین میں سے ہو سکتا ہے بعضوں کو تجربات بھی ہوں کہ اب وہ مہمان کیسے مانگے گا کہ یار یہ چیز مجھے چاہیے. اسد بھائی کہاں کیا تو پرابلم ہوئی ہے؟ یہ بھی آپ رکھ دیں اور اس کو بتا دیں کہ یہاں رکھا ہے، چاہے ہیئر برش ہے، اس طرح کی جو بھی ضرورت کی چیزیں، یہ ساری چیزیں آپ رکھ کر اور اس کو کہہ دیں کہ بھائی دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پر کھانے پینے کی باسکٹ میں اور یہ ڈریسنگ پہ جتنی بھی چیزیں ہیں میری طرف سے اجازت ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایک باسکٹ رکھ دیں جس کے اندر جو ہے وہ استعمال شدہ کپڑے وہ رکھ سکیں. اب مہمان ہے وہ، اب استعمال شدہ کپڑے جو ہے وہ اس میں رکھے گا اپنے بیگ میں تو اسمیل ہوتی ہے، اب وہ کہاں رکھے گا؟ کھاؤنٹی کا خیال رکھیں، کپڑے لٹکانے کے لیے ہینگر ضرور رکھیں. اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، بڑی معمولی ہیں، یعنی کہ اس میں کہیں پر بھی آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں یہ 25-30 چیزیں ہیں، اگر اس کا آپ لحاظ رکھیں اور مہمان کو آپ اس طرح سے انٹرٹین کریں تو انشاءاللہ عز و جل وہ کسی بھی تکلیف کا شکار نہیں ہوگا. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے، مہمان کے ساتھ کمیونیکیشن کا طریقہ کار بھی طے کر لیں. اچھا صبح 6 بج گئے، آپ مصروف ہیں یا آپ سوئے ہوئے ہیں، اب مہمان اندر تذبذب کا شکار ہے، یار میں دروازہ بجاؤں، فون کروں، کیا کروں؟ بہت اچھی بات. اب وہ فون یوز ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا کروں نا؟ تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو فون کر دیجئے گا یا دروازہ بجا دیجئے گا، یا جو بھی آپ کو فیزیبل ہو. ورنہ بعض اوقات مہمان بیچارہ اسی تذبذب کا شکار رہے گا کہ یار پتہ نہیں وہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں کہاں ہیں، میں کیا کہوں. تو اچھا دونوں طرف سے یہ ہاں جی، میزبان سوچ رہا ہے کہ میں اٹھ گیا ہوں، تو میں کیسے مہمان اس کو بھی کو اٹھاتا جگاؤں، اب اس کی نیند آ رہی ہے، نیند کا ٹائم ہے. تو یہ بھی خیال بڑا کمیونیکیشن بھی بڑا پوائنٹ ہے، بہت ضروری ہے یہ. اچھا اسی طرح سے بڑی لائٹ کے ساتھ چھوٹی لائٹ یہ ضرور رکھیں. بعض مہمان ہوتے ہیں جن کو اندھیرے میں نیند نہیں آتی، اس کے لیے اچھا تیز اس میں بھی نہیں آئے گی تو آپ دونوں لائٹ کا انتظام کر دیں. 0 کا بلب پہلے استعمال ہوتا ہے، آج کل تو بہت سارے آپشن ہیں تاکہ اس کے آرام. اب مثال ہے اس ساری چیزیں آپ نے پوری کر دی اور جو مین نیند ہے وہی نہیں آ رہی اس کو، اچھا وہ آپ کو تو نہیں کہے گا کہ یار یہ لائٹ کا مسئلہ حل کرو. تو یہ ہمیں خیال کرنا ہے کہ 2 طرح کی لائٹ کا استعمال ہو. موبائل چارجر کا ضرور پوچھ لیں، آج کل زندگی کی آپ ان 30 میں سے کچھ بھی نہ دیں، چارجر ضرور دیں، وائی فائی دے دیں. تو چارجر کا اس سے پوچھ لیں یا دیکھ لیں، یا آپشنز ہیں تو وہ رکھ لیں. اور ان سب باتوں کے پیچھے اس کے اندر کہیں کوئی خرچ کی بات نہیں، کوئی بڑی فلسفی نہیں ہے، بڑی معمولی سی چیزیں ہیں. بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کہ، لیکن میں یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ناظرین میں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کسی بات میں پریشانی ہوئی ہوگی. اگر ہم ان باتوں کا خیال کر لیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارا مہمان جو ہے نا وہ 5 اسٹار جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جائے. یار آپ نے یہ پوائنٹس نا، میرا گمان ہے کہ شاید کئی ایسے ناظرین ہوں گے کہ شاید جن کا یہ ہو کہ یہ اسد مدنی بھائی جو فرما رہے ہیں اس کی لسٹ مل جائے، کیونکہ آج کل لکھنا اور وہ تو سب ہو نہیں پاتا ہے. تو بلکہ میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ایسی چیک لسٹ بنا لیں، یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ تقریباً تیار ہے، ہم انشاءاللہ اس کو فیس بک پہ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، اور کچھ تو پکچرز ہم نے دکھا دی ہیں، تو یہ بالکل ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے. بلکہ آج کل تو علی بھائی ہم تو مہمان نوازی کی بات کر رہے ہیں، باقاعدہ سفر کے لیے چیک لسٹ بنتی ہے. امیر سنت نے صحیح فرمایا، رفیق الحرمین، آپ کو یاد ہوگا پکچرز بھی تھی اس میں، آپ کو اگر یاد ہو کہ کیا یعنی سوئی دھاگا تک، کینچی تک، حالانکہ کتنی معمولی چیز ہے، بیگ کیسا ہو، یہ سارا کیا ہے کہ ہم ایک پریشانی سے محفوظ رہیں اور ایک اچھے انداز پر گزار سکے. تو یہ چیک لسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے. ایک چیز میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، یہ کہ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ان کو کوئی میٹنگ ہے یا دینی کام ہے یا کہیں نکلنا ہے اور ڈیلی کپڑے چینج کرنے کی ان کی عادت ہے، تو وہ بیگ لے کر آئیں تو کپڑے ان کے جو ہے وہ اب ان کو پریس کروانے ہیں، آئرن کروانے ہیں. بالکل، تو ہم خود ہی لے لیں گے، آپ کے کپڑے دیں، میں کروا دوں. مہمان کو لا کے تو نہیں دیں گے اس طرح کہ آپ جو ہے کر لیں. یہ جی، تو ایک یہ بھی اس میں چیک لسٹ میں شامل ہو جائے یہ. اور وہی کہ اٹھنے کا، آرام کا خیال. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان آئیں تو ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. اب وہ بیچارہ بائی ایئر، بائی روڈ، بائی ٹرین آئے ہیں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے، اب ان کو آ رہی ہے نیند اور مجھے نیند آتی نہیں، میں نے رات جاگنا ہے. تو اب مہمان بیچارہ اونگ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں رات کو 2 بجے تک سارے واقعات سن رہے ہیں. سارے اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ شہری اور دیہاتی جو ہم کمپیریزن کہہ رہے تھے، میں ایک بنیادی بات عرض کروں گا. شہروں میں ایک پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم بہت حد تک جو ہے وہ آرٹیفیشل ہو گئے، یعنی دکھاوا تھوڑا سا بڑھ گیا. دیہاتی زندگی میں دکھاوا کم ہوتا ہے، میں نہیں کہتا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ شہر ایک ماحول ہوتا ہے.
بے تکلفی جو ہے نا وہ آپ کو آسانی فراہم کرتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان کے پاس بیچارے کے پاس بہت زیادہ خرچ کرنے کو نہیں ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو شادیاں ہوتی تھی تو لوگ ایک ایک ہفتے کے لیے جو ہے نا مہمان بنتے تھے. آج کل نہیں ہے ایسا. اچھا وہ جو ایک ہفتے کے لیے مہمان بنتے تھے ایسا تھوڑی تھا کہ روز ہی جو ہے وہ نئی ڈش تیار ہو رہی ہے. وہ ایک بے تکلفی تھی, دکھاوے کی کمی تھی, عورتیں آپس میں مل کے کام کر رہی ہیں. اور جو پوائنٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس میسر ہوتا تھا وہ پیش کر دیتے تھے, اور مہمان بھی کوئی بہت زیادہ تقاضے والا نہیں ہوتا تھا. صحیح بالکل. تو دونوں طرف سے چونکہ ایک بے تکلفی اور آسانی کا ماحول تھا تو زیادہ وقت کے لیے. اچھا اب تو یہ ہو گیا کہ یار اس ٹائم پہ یہ بنایا ہے تو اب اگلی دفعہ کیا بنائیں, شام کو یہ بنایا ہے تو صبح کیا بنائیں. پرابلم تو شاید کئی گھروں کا ہو. تو یہ ہم نے کریٹ کیا نا, یعنی کہ اگر آپ کی آپس کے اندر ایک دوسرے کو, مہمان میزبان کو اور میزبان مہمان کو, دونوں ایک دوسرے کو ایزی کرے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ مہمان جو ہے نا وہ یا تو تقاضا کرتا ہے یا کمنٹس کرتا ہے یا ایسا اس کا انداز ہوتا ہے, اظہار ہوتا ہے جس کی وجہ سے میزبان پر جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے. تو خوبصورت میزبان اور خوبصورت مہمان وہ ہے جو ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرے. مہمان بھی اس پہ قناعت کرے, جو اس کے پاس تھا اس نے پیش کر دیا, اور میزبان اچھا ضرور کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خرچ نہ کریں, میزبان تو جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا اچھا ہے, لیکن اس کے اندر بھی تکلف والا پہلو جتنا کم ہوگا اتنا وہ ایزی فیل کرے گا. اور یہ جو آرام والی بات ہے اس میں بھی بے تکلفی ہو, وہ بھی کہہ دے, اس کو بھی سپیس دینا چاہیے کہ یار اگر مجھے آرام کا وقت ہے تو میں اس کو آرام کرنے دوں, اور وہ بھی اس طرح کے. اچھا پھر صبح اٹھنے کے بعد کا شیڈیول بھی ڈسکس کر لیں. اچھا مہمان اور میزبان آپس میں یہ بھی ضرور انڈرسٹینڈنگ کریں کہ کھانے کے اوقات کار کیا. اچھا بعضوں کو ناشتہ ارلی مارننگ نہیں چلتا, یعنی اٹھنے کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد ان کو بھوک فیل ہوتی ہے, بعضوں کو فوراً چاہیے ہوتا ہے, تو یہ ویری کرتا ہے. تو خوبصورت میزبانی وہ ہوگی کہ جس میں مہمان کے ساتھ تکلف کم ہو اور خلوص ہو, اور اس کی ضرورت کو دیکھ کر جو ہے وہ پورا کیا جائے. یہ بہت اچھا ماشاءاللہ ٹاپک تو واقعی جیسے ہمارے قربان مدنی بھائی نے فرمایا تھا کہ بہت یہ وسیع ہے اور بہت اس میں ماشاءاللہ ہے, فضائل بھی, برکتیں بھی, نیت بھی, اور مہمان یا میزبان دونوں کا واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے. کچھ کالز بھی ہیں وہ بھی لیتے ہیں, کئی میسیجز بھی آئے ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں, اور پروگرام کا ٹائم بھی تیزی سے اینڈ کی طرف ہے. کال دیجیے گا. محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے. گھر اور معاشرہ پروگرام کی کیا بات ہے. آج کا موضوع معاشرہ, مہمان اور میزبان کا کردار بہت پیارا چل رہا ہے. یہ پروگرام دیکھ کر گھر کے معاشرے کے بارے میں بہت سارا علم میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو, مدنی چینل کو, ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے. رکن شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہم اگر مہمان آئیں تو کیا آپ ہمیں کھلائیں گے, ایسا سوال کرنا تو مہمان کے لیے کیسا ہے. جب مہمان جاتا ہے کسی کے گھر میں, یہ چیز نہیں, اس کی چیزوں کو دیکھ کر ناقص کہنا کیسا, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. اللہ دیکھیں یہ تو ہے ہی کہ بعض اوقات بے تکلفی ہوتی ہے, بلکہ جو ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں, اسد بھائی کو بھی بہت تجربہ ہوگا, قربان بھائی کو بھی تجربات ہوئے ہوں, بعض اوقات کہیں جاتے ہیں اور مسلسل سفر چلتا رہتا ہے تو مرغن غذائیں اور اس طرح کے فاسٹ فوڈ یا آئلی آئٹم بعض اوقات کھا کھا کے طبیعت ایسی ہو جاتی ہے تو ہم تو کہہ کر کہتے ہیں کہ بھائی کو دال سبزی مل جائے. اچھا میزبان سمجھتا ہے کہ میری تو وہ آج عزت داؤ پہ لگ جائے گی, جی دال کھلائیں. اچھا دال بنا بھی دی نا, 2-4 آئٹم اور ہوگی. اچھا پھر نفس تو ایسا ہے کہ سامنے رکھا ہے تو رکا کیسے جائے یہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ نے اس ٹاپک پر پورا چیپٹر تحریر کیا ہے اور باقاعدہ اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ کیا تقاضا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اور میزبان کے تعلقات پر. مثال ہے, میرا بچپن کا دوست ہے, وہ سینکڑوں دفعہ میری طرف آیا, میں گیا, اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر میں اس سے کوئی اچھا اس میں کیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور مجھے اس کے حالات کا بھی انداز ہے, تو میں اس کے کہہ سکتا ہوں. بلکہ یہاں تک لکھا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے تقاضا کرنے یا پسند کا اظہار کرنے سے میزبان کو واقعی خوشی ہوگی تو اظہار کرنا بہتر ہے. یہ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے. ہاں جہاں پر ایسا نہیں ہے اور جنرلی ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا
تو خواہ جو ہے نا یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ خوش ہی ہوگا، تو وہاں ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میزبان کی رائے پر ہی اس بات کو رکھا جائے کہ آپ کو جو بہتر لگے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے تعلقات پر. اچھا پھر ایک آدھ دفعہ آپ کسی کے پاس مہمان ہیں، پھر 2 سال کے بعد آنا ہے، وہاں پر کسی چیز کا اظہار کرنا الگ ہے، اور ایک ہے کہ آپ نے بار بار جانا ہے، تو وہاں پر یہ کامن سینس کی چیز ہے. تو بزرگوں نے بھی یہی لکھا کہ آپس کے تعلقات پر غور کر کے بندہ جو ہے اس امام پر. شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک دوست کے یہاں جب مہمان بن کے گئے، جو تکلفات کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بے تکلف ہونے کی بات کر رہے ہیں اسد بھائی، تو وہاں پہ جو ان کے دوست تھے وہ روزانہ ایک لسٹ کھانے کی بنا کے دے دیا کرتے تھے کہ آج آپ نے یہ بنانا، خود بنا کے دیتے تھے. ہاں خود بنا کے دے دیا کرتے تھے آپ کے دوست، آپ جو میزبانی کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو کھانے کی لسٹ تھی، امام شافعی نے جو کہ مہمان تھے وہ لے کر اس میں اپنے پاس سے کھانے کا اضافہ کر دیا. سبحان اللہ. تو جب کھانا حاضر کیا گیا تو دیکھا کہ کھانا جو میں نے بتایا تھا وہ تو ہے، اس کے ساتھ ایک کھانا ایکسٹرا ہے. کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ تو میں نے نہیں بولا تھا. تو جو آپ کی جو کنیز تھی اس نے جو ہے وہ پرچی سامنے کر دی کہ یہ دیکھیں یہ امام شافعی نے لکھا ہے. تو وہ اتنا خوش ہوئے، یعنی بے تکلفی کی بات ہو رہی ہے، وہ امام شافعی سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ کے احترام مہمان نوازی کی وجہ سے اس نے کہ امام شافعی نے خود کھانے کا آرڈر کیا ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے، فرمائش کی ہے، اپنی کنیز کو آپ نے آزاد فرما دیا. کیا بات. یہ انداز ہوا کرتا تھا. لیکن جہاں پر ایسا معاملہ نہ ہو تو وہاں پر ہماری شریعت اسلامیہ نے تعلیم دی ہے کہ نہ تو مہمان کے سامنے بہت کم کھانا رکھا جائے کہ وہ کھا ہی نہ سکے صحیح طریقے سے، نہ ہی بہت زیادہ رکھا جائے، یعنی تکلف جسے کہتے ہیں نا، تکلف نہ کیا جائے. جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلف نہ کرو، مہمان کے لیے تکلف نہ کرو، کہ اس سے اس مہمان کے لیے میزبان کے دل میں نفرت بیٹھتی ہے، اور جو مہمان سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ سے بغض کرتا ہے. اور فرمایا جو اللہ سے بغض کرتا ہے اللہ اسے ناپسند فرماتا ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. تو ہماری شریعت کا یہی قانون ہے، یہی مزاج ہے کہ ایک نارمل جو ہے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. یہاں پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ عرض کرتا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب طبیعت ناساز تھی تو صحابہ کرام نے یہ پلان کیا کہ چلیں آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں. تو صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تو خود بیمار تھے. ان کی عیادت کے لیے صحابہ کرام جب یہ گئے اور دیگر حضرات وغیرہ، تو مولا علی ان تینوں صحابہ کرام کو دیگر کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. تو آپ نے گھر میں پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے، تو کھانے کے لیے کچھ خاص ملا نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چمکتی ہوئی جو ہے وہ ڈش تھی، چمکتا ہوا ایک برتن تھا، کٹوری تھی، تو اس میں کچھ شہد ہے، اور اس شہد کے اندر ایک بال بھی جو ہے وہ اس میں پڑا ہوا ہے. تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی وہ جو چھوٹا سا ٹوکری، کیا نام ہے اس کو، جس میں شہد تھا، وہی لے کر آپ آ گئے، برتن چمکتا ہوا برتن. تو کہا یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے حاضر ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ کھانے سے پہلے ہم کچھ علمی باتیں کر لیتے ہیں، کچھ گفتگو ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا، تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ حضور، آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے معتبر ہیں، ہمارے درمیان آپ کا مرتبہ ہے، تو آغاز آپ ہی فرمائیے. کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلی گفتگو فرمائی. کہا دیکھیں یہ جو برتن ہے چمکدار ہے، اس کے اندر شہد ہے وہ میٹھا ہے، اس کے اندر ایک بال پڑا ہوا ہے. کہا ہمارا جو دین ہے نا وہ اس کی طرح چمکدار ہے، روشن ہے. ہمارا دین کے اندر جو ذکر اللہ کا ذکر ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہے. کیا بات ہے. اور جو شریعت ہے وہ اس بال کی طرح باریک ہے. آپ دیکھیں مہمان ہے، میزبان، اور گفتگو کا انداز دیکھیے. سبحان اللہ. یہ مہمان اور میزبان کا انداز کیا ہونا چاہیے. کیا بات. مولا علی کی طرف سے کوئی تکلف نہیں ہو رہا ہے، مہمان ہے جو ہے سامنے پیش کر دیا گیا. سبحان اللہ. اور مہمان کا انداز دیکھے کہ وہ کتنی حسین گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے نا تنزیہ انداز اور تنقید کرنے والا انداز، وہ نہیں، جو ہے اس پہ کتنی حسین اور دینی گفتگو ہو رہی ہے کہ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. جذبہ جو ہے وہ دین کی طرف اور مائل ہو رہا ہے، رغبت بڑھ رہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فاروق اعظم کی باری آئی. آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے نا، جنت
وہ اس کی طرح چمکدار ہیں، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اس شہد کی طرح میٹھی ہیں، لذیذ ہیں، لیکن جنت میں جو جانے کا راستہ ہے نا وہ اس میں پڑے ہوئے بال سے بھی زیادہ باریک۔ کیا بات، وہ تصور دیکھیں کہ گفتگو کس حسین انداز میں ہو رہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی قرآن کو جمع کرنے والے اس حوالے سے مشہور ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے کہ حضور اب آپ، تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کا کلام ہے نا وہ اس کی طرح روشن ہے، چمکدار ہے، سبحان اللہ، اور جو اس کے اندر شہد ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت کی جو لذت ہے وہ مٹھاس ہے اس کے شہد کی طرح ہے، سبحان اللہ، اور جو اس کے اندر بال ہے نا، قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ اس بال کی طرح باریک ہے۔ کیا بات، یعنی یہاں سے وہ ہمیں سبق بھی دے رہے ہیں کہ قرآن کی مٹھاس ہے، اس کی لذت ہے، اس کا نور ہے، لیکن یہ لیسن بھی دے رہے ہیں کہ اس کی تفسیر کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، بڑی باریکی ہے۔ اللہ جس کو علوم و فنون سے نوازا کرتا ہے یہ وہ حضرات کیا کرتے ہیں۔ کیا بات، اب مولا علی مشکل کشا جو کہ میزبان ہیں اور مہمان نوازی کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کی باری آتی ہے۔ اب کتنا زبردست کنٹریبیوشن ہو رہا ہے اور کتنی حسین گفتگو ہو رہی ہے، تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو برتن ہے نا اس کی جو چمک دمک ہے میرے مہمانوں کی چمک دمک اس برتن کی طرح ہے۔ کیا بات، کیا بات، اللہ اکبر، اور کہتے فرماتے ہیں اور یہ جس کے اندر شہد ہے کیا لذیذ ہے اور کیا مٹھاس ہوتی ہے اس کی، تو میرے مہمانوں کی جو مٹھاس ہے نا، ان کی گفتگو کی جو مٹھاس ہے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کی مٹھاس اس شہد کی طرح ہے۔ کیا بات ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر جو بال ہے نا وہ باریک سا ہے، تو میرے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا دل اس بال کی طرح باریک ہے۔ یہ محبت ہوتی تھی صحابہ کرام کے مابین، یہ مہمان اور میزبان کے درمیان گفتگو کا انداز سکھایا جا رہا ہے۔ مہمان کو میزبان کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے، میزبان کو مہمان کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ویسے تو ملاقاتیں ویسے ہی کم ہوتی، جیسے شہری زندگی کی بات ہوئی کہ ملاقات کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی مہمان بن کے کہیں پہ جاتے ہیں یا بطور میزبان لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو کسی کی سال بعد ملاقات ہوتی ہے اتنی مصروف زندگی میں، کسی کی 6 مہینے بعد، اب آ کے بیٹھے سلام دعا حال احوال، اب موبائل ہے سامنے، اب ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، یا اگر موبائل نہیں ہے تو پھر گفتگو وہ ہے کہ یا تو مہمان کو پسند نہیں یا میزبان کو پسند نہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین یہ تعلیم دیتے ہیں، ہمیں اپنے اسلام کا مزاج بتاتے ہیں کہ وہ گفتگو کی جائے کہ نہ تو سامنے والے کی دل آزاری ہو، نہ میزبان کی دل آزاری ہو، نہ مہمان کی دل آزاری ہو۔ اسی بات کو، جو ساری بات اسد بھائی نے کی نا، اسی بات کو احادیث طیبہ میں تو بڑے حسین انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں جو فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ علماء نے فرمایا ہے اکرام کا ترجمہ عموماً ہم اردو میں کرتے ہیں عزت کرو، لیکن عربی میں اس اکرام کا بڑا وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ اس کو ہمارے لیے علماء کرام نے اردو میں فرمایا اس کا مطلب اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے تو یہ ہے کہ اپنے مہمان کے لیے ہر وہ رویہ اپناؤ، ہر وہ کام کرو جس سے اس کے دل میں خوشی داخل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا، باتیں بہت ہیں، ٹاپک بہت وسیع ہے، ہم یا تو مہمان بنتے ہیں یا میزبان بنتے ہیں، تو اس کے بڑے مینرز، طریقے، فضیلت، برکتیں، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور